اس عمل کا آپ کو پتہ جب چلے گا جب آپ اس عمل کو پڑھو گے، کیونکہ یہ وہ عمل ہے میرے دوستوں، اسے سننے سمجھنے کے بعد شاید آپ اپنی اس غریبی کو، اپنی تنگ دستی کو، اپنی ہر تکلیف کو بھول جائیں گے۔ کل کی بات بتاؤں، کلمہ پڑھ کے کہتا ہوں، دیکھیں 3 چیزیں آپ نے پڑھنی ہیں اس عمل میں عصر کے بعد۔ کل ایک بھائی کے ساتھ جو معجزہ ہوا، یقین کریں کل دوپہر میں میرے پاس روتے ہوئے آیا کہ جناب دنیا کی ہر تسبیح پڑھ لی ہے، ہر وظیفے کو آزما لیا، لیکن حالات نہیں بدلے۔ میں نے کہا بیٹا عصر کے بعد تنہائی میں بیٹھ کر یہ چھوٹا سا عمل پڑھ لے، اگر تیری تقدیر نہ سنوری تو میرا گریبان حاضر ہے۔ یقین کریں عصر کے بعد کل اس نے یہ عمل پڑھا۔ مغرب سے پہلے پہلے وہ بندہ 3.5 لاکھ روپے کا معجزاتی طور پر اس کا بندوبست ہوا۔ میں کوئی جھوٹ نہیں کہہ رہا، میں 3.5 لاکھ کی جگہ 3.5 کروڑ بول دیتا، لیکن میں آپ کو کوئی جھوٹے دلاسے، جھوٹے وعدے، جھوٹے قصے نہیں سنانے آیا۔ میں آج عصر کے بعد کا دولت کی بارش کو برسانے والا، اللہ کی مدد کو حاصل کروانے والا، بیماریوں، پریشانیوں، قرضوں، تکلیفوں کو دور کرنے والا وہ عمل لے کر آیا ہوں۔ یہ عمل 30 سیکنڈ میں عصر کے بعد پڑھ لو گے، اور یقین کریں پھر جو تماشے ہوں گے، پھر جو معجزات ہوں گے، پھر جو کمالات ہوں گے، آپ کہیں گے میں نے یہ عمل پہلے کیوں نہیں پڑھا، میری اتنی زندگی گزر گئی، اتنے سال گزر گئے۔ آپ کہیں گے کاش میں نے یہ عمل زندگی میں پہلے پڑھ لیا ہوتا تو میں اتنا ٹائم، اتنی زندگی یوں ہی در در کی ٹھوکریں نہ کھاتا، میں لوگوں کے آگے ہاتھ نہ پھیلاتا۔ میرے غریبوں لیکن فکر نہیں کرنی، اگر دیر آئے درست آئے، آج میری ویڈیو ملے تو آج پڑھ لینا، کل ملے لیکن پڑھنا عصر کے بعد ہے۔ لیکن یہ تمام چیزیں پڑھنی، دیکھیں پہلے میں نے خود آزمایا ہے، میں نے پہلے خود پڑھا ہے، میں نے اب تک کی عمل تقریباً 2.5 سے 3 ہزار بہنوں بھائیوں کو دیا ہے۔ میں روزانہ بے شمار بہنوں بھائیوں کو یہ عمل دیتا ہوں، اللہ کی قسم جو بھی یہ عمل پڑھتا ہے دعائیں دیتا ہے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے، دیکھیں میں فل ڈیٹیل سے آپ کے سامنے وہ راز، وہ تسبیح، وہ خزانہ پیش کروں گا جسے پڑھنے کے بعد اللہ کے حکم سے آج تک کوئی غریب نہیں رہا، آج تک کوئی بیمار نہیں رہا، آج تک کوئی بے اولاد نہیں رہا۔ یہ عمل 30 سیکنڈ میں عصر کے بعد ہر بندہ بڑے آرام سے پڑھ سکتا ہے، بچوں والا آسان سا عمل ہے، اور میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں ایسا عمل، ایسی تسبیح آپ نے اپنی زندگی میں پڑھی تو چھوڑے، سنی بھی نہیں ہوگی۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے سب سے پہلے نمبر پر پہلے کلمے کو میری بتائی ہوئی خفیہ ترتیب سے پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے، اس کے بعد جو کچھ بتاؤں گا سب 30 سیکنڈ میں پڑھ لو گے، سب کچھ پڑھ لو گے، سارا عمل ہی 30 سیکنڈ میں پڑھ لو گے۔ پھر انشاءاللہ اگلے 11 منٹ میں پھر جو تماشے ہوں گے، پھر جو معجزات ہوں گے کہ ساری دنیا دیکھے گی۔ دیکھیں میرے دوستوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، پہلے وظیفے کی ترتیب آپ نے سمجھنی بے حد ضروری ہے۔ یہ صرف الفاظ نہیں، یہ پوری کائنات کی کنجی ہے۔ لا الہ الا اللہ یعنی کوئی نہیں، کوئی بھی نہیں، نہ دولت دینے والا، نہ عزت دینے والا، نہ رزق بڑھانے والا سوائے ایک اللہ کے۔ جب بندہ یہ یقین دل میں بٹھا لیتا ہے تو پھر وہ دنیا کے دروازے پر نہیں جاتا، وہ سیدھا آسمانوں کے رب کے دروازے پر دستک دیتا ہے۔ اور یاد رکھیں اللہ کا دروازہ کبھی بھی بند نہیں ہوتا۔ نبی کریم نے فرمایا جو شخص سچے دل سے لا الہ الا اللہ کہے وہ جنت میں داخل ہوگا، لیکن یہ صرف جنت کا وعدہ نہیں، یہ دنیا کی کامیابی کا بھی راز ہے، کیونکہ جب بندہ اس کلمے کو دل سے پڑھتا ہے تو اللہ اس کے دل سے خوف نکال دیتا ہے، اور جہاں خوف ختم ہو جائے وہاں رزق کے راستے خود بن جاتے ہیں۔ سوچے جب آپ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ تو آپ اصل میں اعلان کرتے ہیں اے اللہ میں نے سب کو چھوڑ دیا، میں نے ہر سہارا ختم کر دیا، اب میرا سہارا صرف تو ہے۔ اور جب بندہ یہ کہتا ہے تو اللہ فرماتا ہے جب میرا بندہ صرف مجھ پر آ جائے تو میں اس کے لیے کافی ہو جاتا ہوں۔ پھر ایسے راستوں سے رزق آتا ہے جہاں سے انسان نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ اور جب آپ کہتے ہیں ساتھ میں محمد الرسول اللہ تو آپ صرف ایک نام نہیں لیتے، آپ اپنے آپ کو اس ہستی سے جوڑ دیتے ہیں جن کے در سے کبھی کوئی خالی نہیں لوٹا، وہ نبی جنہوں نے فاقوں میں بھی اللہ پر یقین نہیں چھوڑا، اور اللہ نے انہیں اتنا دیا کہ قیامت تک آنے والے
سب کو کافی ہو گیا۔ جب آپ دیکھیں درود اور کلمہ پڑھتے ہیں تو گویا آپ اپنی حاجات، اپنے دکھ، اپنی تنگی نبی کے وسیلے سے اللہ تک پہنچاتے ہیں۔ ذرا تصور کریں، عصر کا وقت ہے، آپ تنہائی میں بیٹھے ہیں، آپ نے درود پاک پڑھ لیا۔ دیکھیں، عمل کو شروع کرنے سے پہلے کوشش کرنا کہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ اگر آپ دیکھیں درود ابراہیمی نہیں پڑھ سکتے تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں۔ اللہ والوں، کوئی سا بھی درود شریف پڑھ کر آپ نے اس طاقتور عمل کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ نے درود پاک پڑھ لیا تو فوری طور پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، اور فوری طور پر عمل کا پہلے نمبر والا معجزاتی وظیفہ جو کہ اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے، میرے دوستو جانتے ہیں یہ وظیفہ کون سا ہے؟ یہ وظیفہ لا الہ الا اللہ کا ہے، جسے آپ نے، میں نے، ہم نے اپنی زندگی میں ہزاروں لاکھوں بار پڑھا۔ لیکن مجھے ایمانداری سے بتائیں، کیا آج تک آپ کے حالات بدلے؟ کیا آج تک آپ کی غربت، غریبی، لاچاری دور ہوئی؟ نہیں ہوئی نا؟ تو آج انشاءاللہ ہوگی۔ آج وہ معجزات ہوں گے، وہ کمالات ہوں گے، لیکن عصر کے بعد سے لے کر مغرب سے پہلے کسی وقت بھی آپ نے یہ عمل پڑھ لینا ہے۔ کوشش کرنا کہ عصر کی نماز جیسے ہی ہو نماز پڑھ لیں تو فوراً یہ تمام چیزیں پڑھ لیں۔ اگر نماز کے فوراً بعد نہ پڑھ سکے تو پھر عصر اور مغرب کے درمیان تنہائی میں اپنے گھر میں، دفتر میں، آفس میں، مسجد میں، مدرسے میں، کہیں بھی بیٹھ جائیں، درود شریف ایک بار پڑھ لیں، کوئی سا بھی جو آپ کو یاد ہو۔ کوشش کرنا کہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ اگر آپ درود ابراہیمی نہیں پڑھ سکتے تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں۔ اللہ والوں، کوئی سا بھی درود شریف پڑھ کر اس طاقتور عمل کا آغاز کریں۔ اب آپ نے فوری طور پر عمل کا پہلے نمبر والا معجزاتی وظیفہ جو کہ اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی، آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، میرے دوستو جانتے ہیں یہ وظیفہ کون سا ہے؟ یہ وظیفہ میرے دوستو پہلے کلمے کا ہے۔ دیکھیں، آپ نے، میں نے اپنی زندگی میں پہلے کلمے کو بہت بار پڑھا، لیکن آج پہلے کلمے کے معجزات، کمالات دیکھنے والے ہوں گے۔ آج پہلے کلمے کو میری بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھتے ہی رب کعبہ کی قسم پھر جو تماشا ہوگا، پھر جو معجزہ ہوگا، ساری دنیا دیکھے گی۔ آج تمہاری غربت اور غریبی کا آخری دن ہوگا۔ آج کے بعد یہ غریبی کا دبا، یہ تنگ دستی کا دبا، یہ بیماری کا دبا تمہاری زندگی میں نہ رہے گا۔ اب آپ نے فوری طور پر عمل کا پہلا وظیفہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ دیکھیں، 3 بار میں نے آپ کو پڑھ کے بتا دیا، لیکن آپ نے پورے 11 بار پڑھنا ہے۔ دیکھیں، وظیفے کی تعداد میں آپ نے کمی پیشی نہیں کرنی۔ جیسے ہی 11 بار پہلے کلمے کو بتائی ہوئی ترتیب سے عصر کی نماز کے بعد پڑھ لیں، اب آپ نے دوسرے نمبر پر یا اللہ یا محمد کو پڑھنا۔ یاد رکھیے گا، یا اللہ یا محمد، ایسا لگتا ہے جیسے دل کی گہرائیوں میں چھپا درد ایک ہی لمحے میں باہر آ جاتا ہے اور روح کو ایک عجیب سا سکون ملنے لگتا ہے۔ یہ صرف الفاظ نہیں، ایک ایسا تعلق ہے جو بندے کو زمین سے اٹھا کر عرش تک پہنچا دیتا ہے۔ دوستو، یا اللہ کائنات کی سب سے بڑی صدا ہے۔ جب آپ کہتے ہیں یا اللہ تو آپ کسی عام ہستی کو نہیں پکارتے، آپ اس رب کو پکارتے ہیں جو زمین و آسمان کا مالک ہے، جو خزانے رکھتا ہے، جو کہتا ہے ہو جا تو سب کچھ ہو جاتا ہے۔ یہ وہ نام ہے جسے سن کر اندھیرے بھی روشنی بن جاتے ہیں، تنگی کشادگی میں بدل جاتی ہے اور ناممکن ممکن ہو جاتے ہیں۔ سوچے، جب ایک کمزور انسان ٹوٹے دل کے ساتھ یا اللہ کہے تو اللہ فرماتا ہے میں یہاں ہوں میرے بندے۔ وہ سنتا ہے، وہ دیکھتا ہے، وہ آپ کے دل کی وہ بات بھی جانتا ہے جو آپ نے کسی کو نہیں بتائی۔ اور یا محمد، دیکھیں، محبت کا سمندر ہے، اور جب زبان سے نکلتا ہے یا محمد تو یہ صرف ایک نام نہیں ہوتا، یہ محبت کی وہ صدا ہوتی جو سیدھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ تک پہنچتی ہے۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اپنی امت کے لیے راتوں کو روتے تھے، جو کہتے تھے میری امت میری امت۔ آپ ان کا نام لیتے ہیں تو گویا آپ خود کو اس محبت میں شامل کر لیتے ہیں۔ جب یہ دونوں صدائیں عصر کے بعد ملتی ہیں، یا اللہ یا محمد، تو ایک عجیب سا نور پیدا ہوتا ہے، ایک ایسا تعلق جس میں بندہ اللہ سے مانگتا ہے اور نبی کی محبت کے ذریعے مانگتا ہے۔ یہ وہ راستہ ہے جہاں دعا خالی نہیں جاتی،
جہاں دل ٹوٹتا نہیں ہے بلکہ جڑ جاتا ہے۔ کبھی غور کیا ہے جب بندہ اللہ کو پکارتا ہے اور نبی سے محبت کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے ایسے راستے کھول دیتا ہے جو دنیا کے حساب سے ناممکن ہوتے ہیں۔ رزق بڑھاتا ہے، برکت آتی ہے اور دل میں سکون اترتا ہے، کیونکہ جہاں اللہ کی یاد ہو اور نبی کی محبت ہو وہاں محرومی نہیں رہتی۔ تصور کریں عصر کا وقت ہے، آپ تنہا ہیں اور آہستہ سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پہلے کلمے کو پڑھنے کے بعد یا اللہ یا محمد پڑھتے ہیں۔ اسی لمحے رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں، فرشتے قریب آ جاتے ہیں اور اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے مجھے پکارا اور میرے محبوب کا ذکر کیا۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی زندگی بدل جائے، تنگی ختم ہو جائے، دل کو سکون مل جائے اور رزق کے دروازے کھل جائیں تو ان الفاظ کو صرف پڑھے نہیں، انہیں محسوس کریں، انہیں دل میں اتارے، کیونکہ یا اللہ یا محمد یہ الفاظ نہیں، یہ قسمت بدلنے کا راز ہے۔ آج سے ہر مشکل میں، ہر خوشی میں، عصر کے بعد بس ایک صدا لگائیں یا اللہ یا محمد، اور پھر دیکھیں کیسے اللہ آپ کو وہاں سے نوازتا ہے جہاں سے آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں۔ میرے دوستو دیکھیں، میں نے پہلے کہا تھا اس جیسا عمل تمہیں اپنی زندگی میں نہ ملے گا۔ پوری دنیا کے ہر غریب، بیمار، لاچار کو میرا چیلنج ہے، عصر کے بعد کا ایسا عمل تمہیں اپنی زندگی میں نہ ملے گا، لیکن یہ تمام چیزیں پڑھنی ہیں۔ ایک وظیفہ بھی اگر یہاں سے وہاں کر دیا تو میرے دوستو پورا عمل ضائع ہو جائے گا، پھر ساری زندگی کا پچھتاوا تمہارا مقدر ہو جائے گا۔ اب آپ نے عصر کے بعد تنہائی میں بیٹھ کر درود شریف پڑھ کر بسم اللہ پڑھ کر پہلے کلمے کو 11 بار پڑھا، پھر آپ نے وہیں بیٹھے بیٹھے یا اللہ یا محمد، یا اللہ یا محمد دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ میرے غریب دوستو، آپ نے صرف اور صرف 11 بار یہ وظیفہ پڑھ کر 2 وظیفے آپ نے پڑھ لی ہیں۔ اب 2 وظیفے رہتے ہیں جنہیں پڑھنا بے حد ضروری ہے۔ دیکھیں، میں نے پہلے کہا تھا بتلانے سمجھانے میں تھوڑا سا وقت ضرور لگ رہا ہے، لیکن 30 سیکنڈ میں پورا عمل پڑھ لو گے، اور یقین کریں یہ 30 سیکنڈ کا عمل تمہیں وہ معجزات دکھائے گا، وہ کمالات دکھائے گا، وہ غیبی دولت کی بارش دکھائے گا کہ تم کہو گے کاش میں نے یہ عمل اپنی زندگی میں پہلے کیوں نہیں پڑھا۔ تم کہو گے کاش میں نے یہ عمل پہلے پڑھا ہوتا تو میں یوں ہی اتنا ٹائم در در کی ٹھوکریں نہ کھاتا، میں لوگوں کے آگے ہاتھ نہ پھیلاتا۔ میرے دوستو، لیکن دیر آئے درست آئے، آج میری ویڈیو ملے تو آج پڑھ لینا، کل ملے عصر کے بعد تو کل پڑھ لے، لیکن پڑھنا عصر کی بعد ہے۔ اب آپ نے پہلے کلمے کو پڑھ لیا، یا اللہ یا محمد کو پڑھ لیا، اب آپ نے تیسرے نمبر پر دنیا کا سب سے قیمتی وظیفہ عمل میں شامل کرنا ہے جو کہ بادشاہوں کا وظیفہ ہے۔ اب تیسرے نمبر پر یا حیو یا قیومو کو ایک خاص تعداد میں پڑھنا ہے۔ ایسا لگے گا جیسے مردہ دل میں زندگی لوٹ آئی ہو، جیسے اندھیری رات میں اچانک روشنی پھیل گئی ہو۔ یہ صرف الفاظ نہیں ہے، زندگی دینے والے رب کی طرف واپسی ہے۔ یا حیو، ہمیشہ زندہ رہنے والا۔ جب آپ کہتے ہیں یا حیو تو آپ اس رب کو پکارتے ہیں جو کبھی نہیں مرتا، جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، وہی جو مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے اور وہی جو ٹوٹے ہوئے دل کو دوبارہ جینا سکھاتا ہے۔ سوچیں، جب آپ کا دل مردہ سا ہو جائے، امید ختم ہو جائے اور آپ کہیں یا حیو، تو گویا آپ کہہ رہے ہوتے ہیں اے زندہ رب میرے دل کو بھی زندگی دے دے۔ یا قیوم، اور جب آپ کہتے ہیں یا قیوم تو آپ اس رب کو پکارتے ہیں جو پوری کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، زمین، آسمان، ستارے، سب کچھ اسی کے حکم سے قائم ہے۔ تو پھر آپ کی زندگی، آپ کا رزق، آپ کی پریشانیاں، یہ سب بھی اسی کے اختیار میں ہیں۔ دوستو، یہ وہ نام ہے جو قرآن کی عظیم ترین آیات میں آئے ہیں، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ یہ وہ الفاظ ہیں جنہیں سن کر شیطان بھاگ جاتا ہے اور رحمتیں اترتی ہیں۔ جب بندہ دل سے کہتا ہے یا حیو یا قیومو تو وہ اصل میں یہ کہہ رہا ہوتا ہے یا اللہ تو ہی مجھے زندہ رکھتا ہے، تو ہی میری ہر چیز کو سنبھالے ہوئے۔ پھر ایسا ہوتا ہے کہ بگڑے کام سنور جاتے ہیں، تنگی آسانی میں بدل جاتی ہے اور رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ نبی کریم مشکل وقت میں یہ دعا پڑھتے تھے، یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث، یعنی کہ اے ہمیشہ زندہ رہنے والے، اے سب کو سنبھالنے والے، میں تیری رحمت کے ذریعے مدد مانگتا ہوں۔ تصور کریں آپ تھکے ہوں، پریشانی میں ہو اور آنکھیں بند کر کے آپ کہتے ہیں یا حیو یا قیومو، اسی لمحے ایک سکون دل میں اترتا ہے جب کسی نے آپ کا بوجھ ہلکا کر دیا ہو۔ اگر آپ چاہتے ہیں دل زندہ ہو جائے، پریشانیاں ختم ہو جائیں، رزق میں برکت آئے، تو ان ناموں کو اپنا سہارا بنا لے، کیونکہ یا حیو یا قیومو یہ الفاظ نہیں، یہ زندگی اور سنبھالنے والے رب کا وعدہ ہے۔ آج سے ہر مشکل میں، ہر پریشانی میں، عصر کے بعد
جیسے ہی پہلے کلمے کو پڑھیں یا اللہ یا محمد کو پڑھیں تو اسی لمحے یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم کو میری بتائی ہوئی تعداد میں پڑھ لیں. پھر دیکھیں کیسے مردہ حالات زندہ ہو جاتے ہیں اور اللہ آپ کو وہاں سے سنبھالتا ہے جہاں سے آپ نے کبھی سوچا بھی نہ ہو. یا حیو یا قیوم ایک بار ہو گیا, یا حیو یا قیوم دو بار ہو گیا. میرے غریب دوستو, آپ نے یہ معجزاتی وظیفہ صرف اور صرف 11 بار ہی پڑھنا ہے. جب 11 بار یا حیو یا قیوم کو پڑھ لیں تو اب آخری وظیفہ جو کہ اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے میرے دوستو, اب آپ نے بالکل آخر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وہ خفیہ عمل کرنا ہے. اللہ پاک کے ایک ایسے نام کے ساتھ جسے پڑھتے ہی غربت اور غریبی کی چیخیں نکل جائیں گی اور آپ کا یہ عمل کمپلیٹ ہو جائے گا اور ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جائے گا. ایک ایسی زندگی جس میں نہ دکھ ہو, نہ تکلیف ہو, نہ بیماری ہو, نہ بے اولادی ہو, نہ غریبی ہو, نہ قرضہ ہو, جس میں نہ کوئی بھی مشکل ہو, پریشانی ہو. تو اب آپ نے بالکل آخر میں میرے دوستو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ اللہ پاک کا ایک نام شامل کرنا ہے. دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ صرف آغاز نہیں, یہ رحمت کا دروازہ کھلنے کی آواز ہے. یہ وہ لمحہ ہے جب بندہ خالی ہاتھ ہوتا ہے اور اللہ اپنے خزانے کھول دیتا ہے, اور پھر جب زبان سے ساتھ میں نکلتا ہے یا غنیوں, تو گویا ایک فقیر اپنے رب غنی کے در پر دستک دیتا ہے. دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی میں شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. جب آپ اپنے ہر کام کی ابتدا اس نام سے کرتے ہیں تو وہ کام صرف آپ کا نہیں رہتا, اللہ کی رحمت اس میں شامل ہو جاتی ہے, اور جہاں اللہ کی رحمت شامل ہو جائے وہاں کمی نہیں رہتی, وہاں برکت آتی ہے. اور جب آپ ساتھ میں کہتے ہیں یا غنیوں تو آپ اس رب کو پکارتے ہیں جو کسی کا محتاج نہیں بلکہ سب اس کے محتاج ہیں. وہی ہے جو خالی ہاتھوں کو بھر دیتا ہے, جو فقیروں کو بھی بادشاہ بنا دیتا ہے, اور سب سے بڑی بات وہ جب دیتا ہے تو حساب کے بغیر دیتا ہے. سوچیں آپ کے پاس کچھ بھی نہیں, دل میں پریشانی ہے, رزق کم ہے, اور آپ کہتے ہیں بسم اللہ یا غنیوں, تو گویا آپ اعلان کر رہے ہوتے ہیں یا اللہ میں نے سب کچھ تیرے حوالے کیا اور اب میں صرف تجھ سے مانگتا ہوں. اور اللہ کو یہی بات پسند ہے, جب بندہ دل سے یا غنیوں کہتا ہے تو وہ اپنی محتاجی کا اعتراف کرتا ہے, اور جب بندہ جھک جاتا ہے تو اللہ اسے اٹھا دیتا ہے. پھر ایسا ہوتا ہے کہ بند دروازے کھلنے لگتے ہیں, کاروبار میں برکت آتی ہے, گھر میں سکون آتا ہے, اور رزق ایسے راستوں سے آتا ہے جہاں سے انسان نے کبھی سوچا بھی نہ ہو. دیکھیں نبی کریم ہر کام کی ابتدا بسم اللہ سے کرتے تھے اور اللہ کے ناموں کے ذریعے دعا مانگتے تھے. یہی وہ راز ہے جو عام انسان کو خاص بنا دیتا ہے. تصور کریں عصر کا وقت ہے, آپ تنہا ہیں, آپ نے پہلے کلمے کو پڑھا یا اللہ یا محمد کو پڑھا, یا حیو یا قیوم کو پڑھا, اور آپ آہستہ سے کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا غنیوں. اسی لمحے رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں, فرشتے قریب آ جاتے ہیں, اور اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے مجھے میرے نام سے پکارا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ رزق میں برکت ہو, تنگی ختم ہو جائے, دل کو سکون ملے, تو ان الفاظ کو اپنا معمول بنا لیں, کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا غنیوں یہ الفاظ نہیں, یہ قسمت بدلنے کی صدا ہے. آج سے میرے دوستو آپ نے عصر کے بعد روزانہ یہ 4 چیزیں اکٹھی پڑھنی ہیں. پہلے نمبر پر پہلے کلمے کو پڑھنا ہے, پھر یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے, پھر یا حیو یا قیوم کو پڑھنے کے بعد چوتھے اور آخری نمبر پر میری بتائی ہوئی ترتیب پر بسم اللہ الرحمن الرحیم یا غنیوں کو ملا کر پڑھنا ہے, جس کی ترتیب میں آپ کو بتانے لگا ہوں. یہ ترتیب جاننے سے پہلے جلدی سے ویڈیو کو شیئر کریں, دل سے لائک کریں, کومنٹس میں یا اللہ یا محمد لکھیں, اور چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبائیں تاکہ روزانہ آپ کو اس طرح کی ویڈیوز ملتی رہیں. میرے غریب دوستو آپ نے فوری طور پر عمل کا سب سے آخری اور مجرب ترین وظیفہ جو کہ اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے, تمام وظیفے میں نے آپ کے سامنے بچوں کی طرح سمجھا دی ہیں. میرے دوستو یہ عمل کوئی معمولی نہیں ہے, یہ عصر کے بعد زندگی میں ایک بار پڑھنا ہے, انشاءاللہ ساری زندگی دعائیں دو گے. اب آخری وظیفہ جو کہ بادشاہوں کا وظیفہ ہے, اب آپ نے بالکل آخر میں جو وظیفہ پڑھنا ہے میرے دوستو, یہ وظیفہ بادشاہوں کا وظیفہ ہے, دنیا کے امیر ترین لوگوں کا وظیفہ ہے. جانتے ہیں یہ وظیفہ کون سا ہے؟ یہ وظیفہ جس نے لاکھوں لوگوں کی زندگیوں کو بدلا ہے, جس نے ایک ایک جھٹکے میں فقیروں کو بادشاہ بنایا. میرے دوستو جانتے ہیں یہ وظیفہ کون سا ہے؟ یہ وظیفہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا غنیوں, بسم اللہ الرحمن الرحیم یا غنیوں, بسم اللہ الرحمن الرحیم یا غنیوں کا ہے. میرے دوستو یہ وظیفہ
دنیا کا سب سے قیمتی وظیفہ ہے جس نے لاکھوں لوگوں کی زندگیوں کو بدلا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا غنیم ایک بار ہو گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم یا غنیم دو بار ہو گیا۔ میرے غریب دوستو، یہ وظیفہ صرف اور صرف آپ نے 11 بار پڑھ کر آخر میں درود شریف پڑھ کر مانگیے گا، چند سیکنڈوں میں بیڑے پار ہو جائیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ پھر ملیں گے دوستو، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔